اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ہمارا آج کا موضوع اللہ کی پہچان پر ہے، سو ہم آج کی اس ویڈیو میں اولیاء کرام کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کا طریقہ آپ سب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم ایک گزارش بھی کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو توجہ سے اور آخر تک دیکھیے گا۔ اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آپ سب اپنی زندگی میں اکثر ایک مشاہدہ سے گزرے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی شخصیت، کوئی فرد یا کوئی ملک کسی چیز کو تخلیق کرتا ہے تو اس تخلیق کے بعد اس کی ایک ہی حسرت ہوتی ہے کہ یہ جو چیز میں نے بنائی ہے دنیا کو معلوم ہو کہ میں اس کا اصل تخلیقار ہوں، دنیا میں میری پہچان ہو۔ مثال کے طور پر آپ کوئی بھی الیکٹرانک چیز یا کوئی موبائل فون خریدتے ہیں تو اس کے اوپر یا دائیں بائیں لکھا ہوتا ہے کہ میڈ ان چائنا۔ اسی طرح جس ملک کا وہ پروڈکٹ ہوتا ہے اس کا نام منشن ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شاعر کسی نظم یا غزل کو تخلیق کرتا ہے تو آخر میں وہ اپنی پہچان کے لیے اپنا نام بھی لکھ دیتا ہے۔ اس کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ میرے لفظ میری پہچان کا ذریعہ اور سبب بنے۔ معزز سامعین و حاضرین، جس طرح ایک تخلیق کار اپنی تخلیقات کے ذریعے اپنی ذات کا اظہار اور پہچان چاہتا ہے، سو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنی تخلیق کے ذریعے اپنی ذات کی پہچان چاہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، سو اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اس حدیث قدسی سے واضح ہو گیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ سامعین کرام، اللہ کی پہچان دراصل دین اسلام کی بنیاد اور ہر عبادت کی روح ہے۔ سو جب تک اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہ جائے اس کی کامل عبادت ممکن ہی نہیں۔ سیدنا حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من لم یعرفہ کیف یعبدہ، جو اللہ کو پہچانتا ہی نہیں وہ اس کی عبادت کیسے کر سکتا ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کی پہچان اور معرفت کی حلاوت چکھ لیتا ہے سو وہ عبادت میں ایسا مزہ پاتا ہے کہ اگر اسی جہان میں اسے بہشت اس مزہ کے عوض ملے تو وہ معرفت اور پہچان کو ہی دوست رکھے گا۔ لیکن اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی پہچان کیسے کریں؟ کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے؟ دیکھیے سامعین، اس سوال کے جواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو یعنی خود کو پہچان لیا بے شک اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ سامعین کرام، اہل تصوف کے نزدیک عرفان ذات کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک عرفان حق کی منزل کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنے نفس کی حقیقت کو نہ جان لے۔ جس شخص کو اپنی ذات کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے اسے اپنے خالق و مالک اور رب کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید انسان کو ترغیب دلاتا ہے کہ اگر وہ پہچان خدا بندی چاہتا ہے تو پہلے اپنے من کی دنیا کو غور سے دیکھے۔ مگر اب غور و فکر کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک ظاہری شکل و صورت پر غور، ظاہری چیزوں پر غور، اور دوسرا باطن میں غور و فکر۔ دونوں صورتیں انسان کو ذات باری تعالیٰ کی پہچان میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور اہل تصوف اسے عرفان ذات سے تعمیر کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ظاہری صورتوں میں غور و فکر سے مراد کہ انسان اپنی ظاہری صورت، اعضاء، عقل اور دیگر اپنی خوبصورتی پر غور و فکر کرے، اور جو اس جہان میں اشیاء موجود ہیں ان پہ غور و فکر کرے۔ جب وہ خود میں ظاہری تفکر اور ان سب چیزوں میں تفکر کرے گا
تو اسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن صرف ظاہری تفکر سے اللہ کی پہچان نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی پہچان کے لیے اپنے باطن کو جاننا اور پہچاننا ضروری ہے۔ سامعین کرام، خدا کی پہچان کے لیے پہلا قدم بھی یہی ہے کہ انسان اپنے نفس، اپنے باطن کی پہچان کرے، اپنے من کی، اپنے باطن کی دنیا میں کھو جائے، کیونکہ اپنے من میں ڈوبے بغیر، اپنے نفس کی پہچان کیے بغیر انسان اگر خدا تلاش کرنے کے لیے نکلے گا تو ہر بار اسے سوائے خود کے کسی اور کو نہ پائے گا، اور خدا حجاب میں رہے گا۔ اور اگر اسے تلاش کرنے کی بجائے خود کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے تو ہر قدم پر وہی نظر آئے گا، کیونکہ انسان خود خدا کا نائب ہے، اور یہ نائب ظاہری جسم کی وجہ سے نہیں بنا بلکہ اپنے باطن کی وجہ سے بنا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری یہ حالت تھی کہ جب بھی میں اللہ کی تلاش کرنے کے لیے نکلتا تھا تو سوائے خود کے اور کسی کو نہیں پاتا تھا، مگر اب 20 سال سے نفس کی پہچان کر کے میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ جب اس کی تلاش میں نکلتا ہوں تو سوائے اس کے کسی کو نہیں پاتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان، تو اسے قریب ترین اگر کوئی چیز ہے تو تیری اپنی ہی ذات ہے، اس لیے اگر تو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا تو کسی دوسرے کو کیوں کر پہچان سکے گا؟ فقط یہ جان لینا کہ یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ میرے پاؤں ہیں، یہ میری ہڈیاں ہیں اور یہ میرا جسم ہے، یہ اپنی ذات کی شناخت تو نہیں ہے۔ اتنی شناخت تو اپنے لیے دیگر جانور بھی رکھتے ہیں۔ یا فقط یہ جان لینا کہ بھوک لگے تو کچھ کھا لینا چاہیے، غصہ آ جائے تو جھگڑا کر لینا چاہیے، شہوت کا غلبہ ہو جائے تو جمع کر لینا چاہیے۔ تمام باتیں تو جانوروں میں بھی تیرے برابر ہیں، پھر تو ان سے اشرف اور افضل کیسے ہوا؟ تیری اپنی ذات کی معرفت و پہچان کا تقاضا یہ ہے کہ تو جانے کہ تو خود کیا ہے۔ اگر تو خود کو جان لے گا تو تجھے تیرے رب کی پہچان ہو جائے گی۔ سامعین کرام، انسان اس وقت تک معرفت ربانی، اللہ کی پہچان کی منزل کو نہیں پا سکتا جب تک کہ اسے اپنی پہچان نہ ہو، اپنے باطن کی پہچان نہ ہو۔ اور انسان کو اپنی پہچان اکیلے نہیں ہوتی، وہ اکیلے باطن کی پہچان نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے اسے کسی کامل رہبر کے ساتھ روحانیت اور تصوف میں اترنا پڑتا ہے، اور شریعت کی پابندی کے ساتھ اسے ریاضت اور مجاہدہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر تزکیہ نفس اور تزکیہ باطن سے صفائے قلب نصیب ہوتا ہے، اور جب انسان کا باطن تمام دنیاوی کثافتوں اور آلائشوں اور مادیت سے پاک ہو جاتا ہے تو اس کے دل کے شفاف آئینے پر انوار الہیہ کا نزول ہونے لگتا ہے، اور اس مقام پر اسے اپنی اور رب کی پہچان ہو جاتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔